أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. صدق الله العظيم. السلام علیکم. اس جیسا کوئی ہم نے اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا جس نے بھی مدینے کو جس نے بھی مدینے کو ایک بار نہیں دیکھا اس جیسا کوئی ہم نے جو ان کو ستاتے تھے ان کی بھی عیادت کی جو ان کو ستاتے تھے ان کی بھی عیادت کی آقا سا ہنسی ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم آقا سا ہنسی ہم نے کردار
دلدار نہیں دیکھا جس نے بھی مدینے کو. سب کچھ وہ اٹھا لائے سرکار کی خدمت میں. سب کچھ وہ اٹھا لائے سرکار کی خدمت میں. بکر کے جیسا تو بکر کے جیسا تو دلدار نہیں دیکھا جس نے بھی مدینے کو. خادم تھا سواری پر اور خود وہ چلے پیدل. خادم تھا سواری پر اور خود وہ چلے پیدل. دنیا نے عمر جیسا دنیا نے عمر جیسا سردار نہیں دیکھا جس نے بھی مدینے کو. ویسے تو سخی ہم نے دیکھے ہیں بہت لیکن ویسے تو سخی ہم نے دیکھے ہیں بہت لیکن عثمان کی سخاوت سا عثمان کی سخاوت سا معیار نہیں دیکھا جس نے بھی مدینے کو. یوں خوب جواد آئے دنیا میں جری انسان. یوں خوب جواد آئے دنیا میں جری انسان. پر ہم نے علی جیسا پر ہم نے علی جیسا کرار نہیں دیکھا جس نے بھی مدینے کو. ایک بار نہیں دیکھا جس نے بھی مدینے کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق اللہ العظیم. دوستوں اور بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اتنے طالبین کو جمع کر رکھا ہے. طالبین خدا، طالبین تو بہت ہیں، طالبین دنیا بہت ہیں. کوئی کسی کا طالب ہے، کسی طالب ہے، کسی کا کوئی طالب ہے. بعض جگہ میں گیا، معلوم کہ فلاں آدمی فلاں عورت کا طالب خریدنا بڑی پورا مال بنایا گیا. طالبین کی کمی نہیں ہے، لیکن وہ تعلیم جو اللہ کی رضا کا تعلیم ہو اس سے پڑھ کے کوئی تعلیم نہیں ہے. طلب بہت بڑی نعمت ہے. جو طلب پر جانے تعلیم مستولی میں شبت بحر زخار کوہ شامی بھیجا. جب طلب تعلیم کے جان پر مستولی غالب آتی ہے، کیونکہ سامنے سمندر زخار، بحر زخار اور بلند چوٹی والے پہاڑوں کی کوئی وقت نہیں ہوتی. طلب کی ضرورت ہے. شیخ عبدالحق محمد جیسے جیسے فرماتے ہیں طلب بہت بڑی نعمت ہے. جب صحیح معنوں میں طلب ہوگی تو پھر راستہ آسان ہے. طلب یہی کی ضرورت ہے. گر نہ خاص سے دان نہ دادے خاص. اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب بھی نہ دیتے. طلب یہ بہت بڑی ان کا بشارت کی چیز ہے. بہت ہی پسند طلب ہے تو سب کچھ ہے. حضرت خواجہ ابو طالب کے اندر طلب ہی نہیں پیدا ہوئی. نام تو تھا طالب، یہ طلب نہیں ہوئی. اگر ایک لمحہ کے لیے طلب پیدا ہوا ہے کہ کامیاب ہو جاتے. حضور کی بھی پوری طلب تھی لیکن ان کی زیادہ برابر بھی طلب نہیں تھی. طلب بہت بڑی ہے. طلب طالب رائے گا نمی شبت. طالب کی طلب رائے گا نہیں آتی. اللہ طلب کو لکھتا ہے، عمل تو بعد کا درجہ ہے. طلب تو ابتدا میں طلب ہی ہوتی ہے. ایک صاحب گئے حضرت ماں شاف الرحمان صاحب کے یہاں. کہا کیسے آئے ہم؟ کہا انہوں نے کچھ کیسے پھینکو سامان جلا لیا. بال کے رکھا ویسے ہی معلوم ہوتا ہے تعلیم نہیں ہے. گئے رکھ لیا. ہو گیا پھر آ کے کسی نے لے آ کے رکھ لیا ان کے خاندان میں. کیسے آیا؟ جب کئی مرتبہ ہو گیا تو فرماتے ہیں شیخ یہ تعلیم معلوم ہوتا ہے اس کو رہنے دو. تعلیم کی قدر اللہ ہوتی ہے. اپنے تعلیم کو اللہ ضائع نہیں کرتا. اس بنا پر طلب اصل چیز ہے. طلب پیدا کرو، مر جاؤ، نجات. عمل ہو قلیل باجر ہو کثیر. ایک صحابی گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم اللہ کے راستے میں بن جائیں تو کیا ملے گا؟ کہا جنت ملے گی. بس گھوڑے پر سواری ہوئی، تواتر میں گھوڑے پر سواری ہوئی. چند قدم گھوڑا چلا تھا، گھوڑا کو ٹھوکر لگی، گرا، وہ بھی ختم، سوار بھی ختم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل ہو قلیل باجر ہو کثیر. کچھ نہیں، ابھی تلوار نے چلایا تھا نہ کوئی من کھایا تھا کہ عمل ہو قلیل. اس کا عمل تو قلیل ہے، چند قدر چلا ہے، لیکن آج اس کا کثیر ہے. تبدیل کے گئے تھے. تعلیم کی اللہ بھی قدر کرتا ہے. تعلیم کی طلب پہلے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کچھ ملتا ہے. اور ملنے سے پہلے اگر مر گیا
تو ملنے والی جو چیزیں تھی اس کو سب دے دیا جاتا ہے اللہ کی طرف. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی طلب سے نوازا. یہ طلبی کا کرشمہ ہے. حج میں طلبی کا کرشمہ دیکھتے ہی رہ جائے گی. کوئی اس طرح جا رہا ہے, کوئی اس طرح جا رہا ہے, دیکھتے مطلب بیٹھ کے دیکھتے رہتا جاتا ہے کیسی طرح دینا ہوا ہے. یعنی کہ صرف کابل کا گشت رہتا ہے, یہ بھی مست رہتا ہے. رکشے پہ جا رہا ہے, گاڑیوں میں جا رہا ہے, مسجد اللہ کے دربار میں طلب لے کے آدمی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرماتا ہے. اول چیز تو طلب ہی ہے. طلب صرف کے طلب پیدا کرو. خواجہ شیخ عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں ظاہر اور باطن میں توافق پیدا کرو. کس کو لکھ رہے ہیں؟ بادشاہ وقت کو لکھ رہے ہیں, جہانگیر کو لکھ رہے ہیں. شیخ عبدالقادر جیلانی ظاہر اخلاص سے عمل کا خیال رکھو. پہلی بات معمولی ہے. جہاں کوئی ہندوستان پاکستان کا بادشاہ اس کو لے گئے, معمولی عالم لکھ رہا ہے, اشد الرحمات کا مصنف ہے, اس کو بھیجا گیا ہے مدینے سے. اس کو ساتھ میں تم ہندوستان جاؤ, مدینے کو تمہاری ضرورت نہیں ہے, ہندوستان کی ضرورت ہے, جاؤ. نہیں آ رہے تھے, بہت ڈانٹا وٹا کب آئے. لکھا کیا شیخ جہانگیر لکھا ہے ظاہر اور باطن میں توافق پیدا کرو. حمد اللہ مشہور ظاہر اور باطن میں توافق پیدا کرو. اب اس کو اردو میں اپنے زبان کرو تو وہ مزہ نہیں آئے گا. یہ لفظ تمہیں بھی زیادہ نہیں رہتا الحمد للہ خاص یاد ہے. ظاہر اور باطن میں توافق پیدا کرو. کتنا اچھا ہوا. جیسا ظاہر ہوتے باطن میں اخلاص سے عمل کا خیال رکھو اور عجزیت کا خیال رکھیے. کسی چیز خاص بات جزاؤں کو خیال رکھو کہ ہم یہ عمل کریں گے کہ یہ جزا ملے گی. اس عمل میں تمہارے کیا خوشی پیدا ہوگی. یہی ادھر نصیحت ہے. ظاہر اور باطن میں توافق پیدا کرو. اخلاص سے پہلے اخلاص سے عمل کا خیال رکھو, عمل میں اخلاص پیدا کرو. ظاہر اور باطن میں توافق پیدا کرو. ظاہر بات اور یہ چیز عجزیت کو بھی پیش نظر رکھو. اللہ نے جزاؤں کو پیش نظر رکھا ہے. یہ عمل کرو گے یہ ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کوئی کسی اور میں سے عبادت نہ کریں, اللہ کے رضا کے لیے کریں. یہ بہت ہے. کوئی عمل ہمارا ایسا نہیں جو کام دے کہ اللہ تعالیٰ عمل ہی کو مدار رکھے ہوئے جنت کا. خدا کہہ رہا ہے کہ عمل کا تمہاری وقت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وقت کیا ہمارے عمل کی ہے. اللہ کے سامنے بہت بڑا مجمع ہے. جماعت کے لوگ ہیں. میں نے کہا کہ دیکھو نبی شان عبودیت سے کہہ رہا ہے کہ کہیں کے بات کرے کچھ نہیں ہے, اور خدا شان ربوبیت سے کہہ رہا ہے کہ جو کچھ کرو ہم کو قبول کریں گے. شان ربوبیت اور ہے اور شان عبودیت اور ہے. شان عبودیت یہ ہے کہ اگر نبی کہتا کہ ہم نے یہ عمل کیا اس کو عزت دینا چاہیے, بے ادب سمجھا جاتا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ یہ سبحان اللہ کو ہم جنت دے دیں تم کو ہم کو اجازت ہے. یہ ان کی ربوبیت ہے. اور نبی اپنے عمل سے کوئی شخص عمل سے جنت نہیں جائے گا. نبی کہہ رہا ہے اور خدا کہہ رہا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون وما یکذبک بالدین. دوستو شان ربوبیت اور ہے اور شان عبودیت اور ہے. شان ربوبیت شان بھی الگ الگ ہوتی ہے. حضرت عمر نے فرمایا ایک کعبہ, حضرت اثر کہا تمہارا کچھ نہیں ہے, اثر ہے اللہ کہتا ہے. اور حضرت علی کہتے ہیں نہیں تمہارا اثر ہے. وہ کیا کہتے ہیں میں تم کو ایک پتھر سمجھتا ہوں, کچھ نہیں تم کو. اور علی کیا فرما رہے ہیں کہ میرا تمہارے اندر ہے, یعقوب کے اندر اثر ہے نہیں, پتھر ہی تو ہے. تو اس پتھر میں اگر اثر ہو تو کیا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں شاہ اللہ صاحب شاہ اللہ دونوں اپنے اپنے مقام سے بول رہے ہیں. وہ مقام نبوت سے بول رہے ہیں, حضرت علی مقام ولایت سے بول رہے ہیں. ولایت کا تقاضا ہے کہ ان چیزوں کا استعمال نبی بالکل شرک کے قریب نہیں جاتا ہے. شرک وحید اللہ فإن توحید راس اللہ, توحید راس اللہ توحید سب اپنے معیار سے لکھا ہے. بہت ساتھ سمجھ جائیں ان الذین
اشتروا بآیات ثمرۃ ہوئے ہیں جو لوگ ایمان لائے ہیں عمل صالح کیا ہے جنہوں نے جنت کو خرید لیا ان کے اعمال بنائے آئے ہیں باقی دوسری بات میں کہہ رہا ہوں انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عمل کے بدلے میں جنت دیا خوش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے تو ان کے چہرے پر بشاشت سفیدی آئی کہا بھائی تمہارا عمل دے دیا تو ان کو سب 40 برتن ملے سفید بشاشت میں کیا ہوتا ہے سفیدی ہوتی ہے اور وہ لوگ جو اس سے بڑے درجے کے اے اللہ یہ تیری ہی چیز تھی تو نے خرید لیا اس سے بڑھ کے ہمارے کیا اس تصور سے ان کا چہرہ پیلا ہو گیا تو ان کو سونے کی سبزی نہیں ملے گی پھر حالات کے بنا پر بشاشت تو ہمارا چہرے پر اور ہے اور بشاشت جو ہے چہرے کا زرد ہونا اور بات کیونکہ ان کا چہرہ زرد ہوا اللہ کے تو ان کو جتنی چیزیں جنت میں ملی سب چیزیں ملیں گی جن میں کون علامہ شاعرانی ہو رہا ہے اس کو لکھ رہے ہیں بہرحال میں دوستو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی بڑی نعمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزائیں پیش نظر کو جزا کو لکھیں شیخ عبد محمد دہلوی جہانگیر کو لکھ رہے ہیں اخلاص عمل کا خیال رکھو اور عاجزیہ کا خیال رکھو اخلاص عمل اور جزاؤں کو پیش نظر جزا بھی یعنی کوئی بزرگ ہے ہم کو جزا کوئی نہیں جنت کی ضرورت نہیں بیوقوف ہو جاتی ایک آدمی گیا حضرت حامی کے یہاں کہا حضرت ہم کو جنت میں پرواہ نہیں اور اس کے بعد 10,000 مانگا مجھ سے حضرت حامی سے نالائق کو 10 روپئے قدر ہے جنت قدر بھائی لگا اور 10 روپئے دے گیا ہوتا ہے بیوقوف مان ہوتا ہے یہ بہت مشہور واقعہ ہے 10 روپیہ 10 نے مانگا حضرت حامی دے دیا 10 روپیہ اس کو کہا مجھ کو دن مانگنے لگا کہا مجھ کو جنت کی پرواہ نہیں نالائق 10 روپئے کی اس کی پرواہ ہے اور جنت کی پرواہ نہیں لے لیا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح فہم صحیح معرفت صحیح بصیرت عطا فرمائے دین فہم کا نام ہے فہم بہت بڑی چیز ہے اللہ ہم سب کو ہم توفیق دے اللہ تو شیخ عبداللہ محمد دہلوی لکھ رہے ہیں بہت عمدہ اخلاص سے عمل کا خیال رکھو یہ ہم نے بہت کئی مدد سنا ہے تب یاد ہے ہم سے دادی سنے میں تب یاد نہیں اخلاص سے عمل کا خیال رکھو جزاؤں کو پیش نظر رکھو جزا عاجزیہ کو پیش نظر رکھو اور لوگوں سے اچھا معاملہ کریے جزاؤں کو عاجزیہ کو پیش رکھنا یہ ابدیت کے خلاف نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جزاؤں سے متوجہ کیا ہے تو تما خواہد من سلطان دین کیوں دما خواہد من سلطان دیں ہاں برفت قرار بات دیں جب اللہ چاہتا ہے مانگو تو مانگو اس میں اگر قناعت کرو گے تو بےعزتی ہو اس کے لیے جائے جو کچھ ہے تو دما خواہد من سلطان دیں ہاں برفت قرار بات دیں قناعت اس میں نہیں ہے خدا کے سامنے قرار نہ کرو ہم کو ضرورت نہیں اگر یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ بارش ہوئی تھی سونے کی چڑیاں گر گئی تھی بہت مشہور حدیثوں میں آیا ہے سونے کی چڑیاں وہ اس کو سمیٹنے لگے کسی نے کہا کہ بھائی سونے کی چڑیاں تو مدد لائی جائے کہا سونے کی چڑیاں ہیں اس کو لینے ہی اللہ کا آدر ہے اس سے بے نیازی نہیں کرتی اللہ جب ہم کو سونے کی چڑیاں دیتا ہے تو ہم کو دینا چاہیے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا ہوتا تھا تو دائیں کوئی پڑھتا تھا اور بائیں بڑے لوگ پڑھتے تھے ابنا سب ادھر تھے اور آبا سب ادھر تھے ابنا ابو بکر صدیق ادھر تھے اور ان کے بیٹے عبداللہ ادھر تھے کہا دیکھو بھائی تم لوگوں کا حق تو تمہیں لوگوں کا دینے کا جھوٹا اپنا ہے نہیں یہ باپ کہو تو ان لوگوں کو دے جائے کہا آپ کے جھوٹے میں کوئی باپ بھی نہیں کریں گے آپ ہم کو دیجیے ہمارا حصہ ہے یہ بھی عقل کے بات ہے نہیں ہبر امت بات ہم کو اس سے آپ ہم حقدار جب ہیں ہم باپ کو بھی اپنی ترجیح نہیں دیں گے یہ جھوٹا اشارہ ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں یہ سب عقل کی بات نہیں ہے دین خالی بیوقوفی بات نہیں ہے فہم دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح فہم دین اس کو دیتا ہے دین کی سمجھ دیتا ہے بہت بڑی چیز ہے
اللہ ہم سب کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں، سب کے حقوق ہیں، سب کی رعایت ہے، سب کو کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کرم سے ہم لوگوں کو رمضان دیا ہے، اس کے برکات سے ہم کو اللہ مستفید فرمائے. اور عجزیہ کو بھی خیال رکھو. جزائے جب خیال رکھو گے تو عمل میں کیا چوسی پیدا ہوگی. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آیات نازل ہوئی ہیں، آیات کہیں کس کے بارے میں؟ جنت اور دوزخ کے بارے میں نازل ہوئی. اسے تلائی بارے میں آیات ابتداء جنت اور دوزخ کے بارے میں آیات نازل ہے کہ جنت کی آیات کو سن کر کے قلوب میں شوق پیدا ہو اور جہنم کی آیتیں نازل ہوں تاکہ قلوب میں خوف پیدا ہو. دونوں چیزیں سے شوق بھی ہونا چاہیے اور خوف بھی ہونا چاہیے. آیات حضرت عائشہ فرمانے کوئی معمولی بات ہوتا ہے. سمجھا تھا انہوں نے دین کو، اس برابر دین کی باتوں کو سمجھا، اسی اعتبار سے بیان کیا. اللہ ہم سب لوگوں کو دین کی فہم عطا فرمائے. دین کی بہت بڑی چیز ہے فہم اور سمجھ، بہت بڑی چیز ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نماز، روزہ اور ذکر یہ سب بڑی چیز ہے، بڑی چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو، عجزیہ کو خیال کر لکھ رہا ہوں کہ جزاؤں کو پیش نظر رکھو. جزاؤں کو جب پیش نظر رکھو گے تو عمل میں کیا ہوگے؟ انشراح پیدا ہوگا، اس کے اندر ایک خاص چستی پیدا ہوگی. اس وجہ سے عمل کے میں جزاؤں کا پیش نظر رکھنا یہ دنیا داری نہیں. ایک تو یہ درجہ ہے کہ عمل کر رہا ہے کوئی جزا کی فکر نہیں، اور ایک وہ درجہ ہے کہ جزاؤں کی فکر رہتا ہے. یہ بھی اخلاص سے منافی نہیں، شاہ نے لکھا ہے جزاؤں کو پیش نظر رکھا وہ اخلاص سے منافی نہیں ہے. اس جگہ پر طریق کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. بعد کہتے ہیں کوئی جنت کی ضرورت نہیں، وہی حضرت خان نے کہا تو کوئی ناراض 10 روپئے کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے جنت کی نہیں، لیا ہمارا روپیہ دے دیا اس کو. یہ بہت مشہور ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق حق کو سمجھنے کی بھی کیا کیا طریق کے اندر مرغوبہ بنا دیا ہے. طریق سیدھا سیدھا کیا ہے؟ اخلاص سے عمل اختیار کرو، اپنے اخلاق کی اصلاح کرو. عمل کی اصلاح، نیت کی تصحیح، سب سے بڑی چیز تصحیح نیت. نیت کوئی طلب اگر ہے تو تعلیم رائے گاہ نمیشور، تعلیم کی طلب رائے گاہ نہیں ہوتی، اللہ رائے گاہ نہیں کرتا. اس بنا پر اولاً تو اپنی اصلاح کی طرف فکر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا اگر ہم اصلاح کی فکر لے کے جائیں گے اللہ اصلاح فرما بھی دے گا. اپنے بس سے ہمارے اندر بہت فرماتے تھے کہ تم خود نہیں کر سکتے، یہ خدا کی طرف رجوع، یہ ہم ضعیف ہیں، ہم کمزور ہیں. اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها. اللہم آت نفسی تقواها وزکها. یہ اللہ عامی تقوی پر فراخ و مرتب کیے. بادشاہ رسول اللہ بہت علوم ہے. اللہم آت نفسی تقواها قد افلح من تزکا ہے تقوی. تو وہاں تو یہ فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ تقوی ہی پسند مدار ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غائب ابدیت میں آج کہتے ہیں یہ اللہ اپنے قرب کے ذریعے آپ نے تقوی بنایا، ہم نہیں کر سکتے، آپ ہی ہم کو تقوی کی اجازت دیجیے. یہ ابدیت ہے. اللہم آتنا فی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیہم. اگر ہم صاحب نفس ہیں تو آپ ولی نفس ہیں، اگر ہم صاحب نفس ہیں تو آپ خالق نفس ہیں. جیسے ہماری ذمہ داری ہے اس نفس کی اصلاح کرنے کی، آپ بھی رب ہیں، اس کی آپ کے لیے آسان ہم کر دیجیے، ہم تو دشواری میں پڑ جائیں گے. اللہ تو حضور نے فرمایا کہ رجوع کیا، دونوں کو جوڑ لگایا ہے. قد افلح من تزکا، فلاح پائی نے تزکیہ کیا. اور یہ ہے قرآن یہ کہتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپ نے اپنے تک پہنچنے کا ذریعہ تقوی کا ہے، ہم تقوی نہیں اختیار کر سکتے. اس بنا پر آپ ہی ہم کو تقوی دیجیے، توفیق دیجیے، ہم تقوی والے ہو جائیں گے تاکہ ہم کو بچائے دیجیے. اللہ آتنا فی، بہت زبردست علماء سے ہے. اللہ آتنا فی تقوی وزکها انت خیر من زکاها انت ولیہا مولاہا. یہ بھی کہتے تھے اگر ہم صاحب نفس ہیں تو آپ ولی نفس ہیں. صاحب جس طرح صاحب نفس پر اصلاح کی حاجت ہے، ضرورت ہے، آپ کو اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ آپ ولی نفس ہیں تو ضرور ہماری اصلاح فرما دیجیے، رجوع کر دیے اپنی اصلاح کو مدافع. اس بنا یہ طریق آسان ہے
اللہ ہم سب کو اسی توفیق فرمائے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. بہرحال یہ کتاب لے آیا میں، یہ عربی کتاب ہے. عشرۃ قواعد لتزکیۃ النفوس، 10 عرب لکھتا ہے. عشرۃ قواعد لتزکیۃ نفوس، تزکیہ کی 10 قواعد ہیں. اس کی ہم نے تشریح کیا، عرب عربی کی ہے اور اس کو شاعری کر دیا. کوئی نے کہ چوتھا ہم سنانا چاہتے ہیں. عشرۃ قواعد لتزکیۃ النفوس. کیونکہ قرآن کی مناسبت سے اس میں ہے، اسے قاعدہ ثالثہ. پہلی عدم توحید ہے، رسالت ہے. تیسرا جو اس دن سے مناسبت رکھتا ہے، تیسرا قاعدہ تلاوت قرآن کریم ہے. تزکیہ نفس کے لیے تیسرا قاعدہ جو تزکیہ اور اصلاح نفس کا سرچشمہ ہے. الفاظ عرب والے لکھ رہا ہے، ہم نے ترجمہ کیا الحمدللہ. جمہوری بشیر احمد وغیرہ سب دیوبند داخل ہے. تیسرا قاعدہ تلاوت کلام پاک ہے. نفوس کے تزکیے کے لیے تلاوت کلام پاک کا بھی دخل ہے. تیسرا قاعدہ تلاوت سے بھی قرآن کا ذکر ہو رہا ہے، بعض پڑھا جا رہا ہے. بال کتنے قاری کتنے حافظ ہیں ماشاء اللہ، بہت ہیں. لڑکے کوئی کتنا پڑھے کوئی. یہ نقشہ ہم نے دیکھا ہے سہارنپور کے آگے بجنور وغیرہ میں، وہاں بھی میں نے کہا تھا جیسے یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں تلاوت ذکر حافظ ہے بولوی یہ ہے، یا وہاں بھی یہ ہوتے ہیں. وہاں بھی ہر گھر میں الحمدللہ قاری ہے، حافظ یہ آدھا پڑھے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی. میں نے بیان نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے بہار کو بھی ایسے ہی بنا دے، گلزار بنا دے. تیسرا قاعدہ کس کے لیے؟ تزکیہ نفس کے لیے. تلاوت کا ہم نہیں سمجھتے تلاوت قرآن کا تزکیہ سے کیا جو اب بتلائے گا تب سمجھ جائے گا. بتلانے کی ضرورت نہیں. باقی آدمی دوا استعمال کرتا اس کو پتہ نہیں کس لیے ہے. یہ لکھ رہے ہیں عرب والی لکھ رہا ہے. تیسرا قاعدہ تلاوت قرآن کریم ہے جو تزکیہ اور اصلاح نفس کا سرچشمہ ہے. قرآن پاک کی تلاوت تزکیہ اور اصلاح نفس کا سرچشمہ کیا کسی نے لکھا ہو؟ کسی نے لکھا ہے. کہتے ہیں تیسرا قاعدہ تلاوت قرآن کریم ہے جو تزکیہ اور اصلاح نفس کا سرچشمہ ہے. قال اللہ تعالیٰ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ کتاب اللہ سرچشمہ تزکیہ ہے. اس کو تلاوت کلام اللہ کو لوگے تم سمجھو یا نہ سمجھو تزکیہ ہوتا ہی جائے گا. دل سے اگر آدمی تزکیہ قرآن پاک کرتا ہے بغیر سمجھے نہیں پڑھتا ہے، بلا فہمی. حضرت امام احمد بن حنبل ہے، اللہ رب العالمین نے کہا بما اتقرب الیک، یا اللہ ہم کس چیز سے آپ کا تقرب حاصل کریں. اللہ کی طرف سے امام احمد نے سب نے نقل کیا، ہمارا تھانوی نے حضرت کہتے تھے سب نے نقل کیا ہماروں کو. امام احمد نے کیا بما تقرب الیک، ہم کس چیز سے اللہ کا تقرب حاصل کریں. فرمایا بے تلاوت کلامی. ہم لوگوں کو منتخب کیا تھا کہ تلاوت کلام نہ کرو حاصل ہو جائے گا. فرماتے تھے دیکھو کیونکہ 52 ضلع ہیں، ہر ضلع کے لیے ایک قاری ہونا، تلاوت کرنے والا ہونا چاہیے، سب کا ٹھیک ہو جائے گا سب. اور بہت کہتے تھے اگر مسلمان جماعت سے نماز پڑھنے لگے سب ٹھیک ہو جائے گا. بہت یقین کے ساتھ کہتے تھے اگر مسلمان صرف جماعت سے نماز پڑھنے سب ٹھیک ہو جائے گا. نہ تصوف نہ تشیع کوئی اس کا نام بھی نہیں لیتے. تصوف معیت بالکتاب و سنہ، کتاب و سنہ سے معیت. اور بزرگوں سے بھی خاص طور کا تصور قرآن حدیث کو دیے ہوئے بالکل دوسری چیزوں میں زیادہ بیان نہیں کرتے. مرتبہ دیکھیے فرماتے ہیں کہ لقد من اللہ نے تم پر احسان کیا
کہ تمہاری انتوں سے رسول بھیجا. اس کی خوبی کیا ہے؟ یتلو علیہم، تلاوت کرتا ہے. سب سے پہلے دلیل کیا احسان بھیجا، نبی نے بھیجا. جو پہلی چیز کیا ہے؟ تمہاری میں سے بھیجا، نبی بنا کے بھیجا. لیکن اس کا عمل کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی. اب اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، نبی تلاوت کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے تصفیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب حکمت کی تعلیم کرتا ہے. اس جناب کا جو یہ ہے، جو تو قرآن خود کہتا ہے، وہ الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. قرآن تو خود کہتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ بھی آیت نقل کر رہے ہیں. فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو احسان عظیم کیا ہے، جبکہ ان میں انہی کے دین سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ سناتے ہیں. اب اس کی قدر نہیں. اللہ تعالیٰ احسان جتلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ احسان پوری امت پہ احسان جتلا رہے ہیں کہ تمہارے میں ہم نے نبی کو بھیجا جو تلاوت کرتا ہے. دونوں نعمت آ گئی. نبی کا بھیجا ایک نعمت اور اس کا تلاوت کرنا ہے دوسری نعمت. اس کو قدر ہے، ایسی قدر اللہ ہی جانتا ہے. ہم جو تھوڑی سی قدر کرتے ہیں اس کا بدلہ اللہ ہی دے سکتا ہے، کوئی نہیں سکتا. اللہ کو اس مجمے کی قدر ہے. ایسے شر کے بھی مجمے ہیں، گانے بجانے کے بھی مجمے ہیں. کہاں وہ مجمے، کہاں یہ مجمع جو اللہ کے لیے جمع ہے. اللہ خوش ہوتا ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا ہے نہیں. جب ایسی جگہ ملتی ہے، آؤ یہاں ذکر ہو رہا ہے. یہ سب چیزیں حدیث بیان کرنے لگا ہے، نہیں ہوتا. بیان کرو، ضرور بیان کرو. ان حدیثوں کو پرانی مت سمجھو. میں کہتا ہوں بہت سی پرانی حدیث کو سمجھ کے نہیں بیان کرتے. نہیں، یہ حدیث ہے جس سے امت کو اٹھایا جا سکتا ہے، ان کو مستعد کیا جا سکتا ہے اصلاح پر. یہ آیت معمولی ہے. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جس سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں. یہ نعمت یہ نہیں کو کھلاتے ہیں زیادہ دیتے، یہ نہیں. نبی کے کال کا آیتیں سناتا ہے، یہ اس کی شان ہے. ایک آدمی نے کہا، وہاں کہیں گے کوئی، میں گیا تھا کچھا، بہت بڑا آدمی تھا، موٹر سے جا رہا تھا. ہم نے کہا مولانا آپ جو حافظ بنا کے چھوڑ دیتے ہیں، آگے کچھ نہیں کرتے. میں کہا آپ کر دیجیے. ہم نے کچھ نہیں کرنا، آگے آپ کیجیے. آپ کیا کریں گے؟ ابھی بھی مسلمان ہیں. ہمارے بس میں حافظ بنانا تھا، آپ کے بس میں آگے بڑھانے کا ہے. اور وہ پراٹھی کرتا تھا. میں نے ایک پراٹ ہر حافظ کو دیجیے تب سمجھیں. ہمارے پاس جو تھا ہم نے دے دیا، آپ خود کہیں گے جو تھا دے دیا. آگے کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کہا آگے یہ کرتے ہیں کہ آپ کو حوالے کرتے ہیں، جو پراٹھی کرتے ہیں ایک پرا ہر حافظ کو دیجیے. یہ آپ بتاؤ کیوں؟ ایک دم 2000 مجھے ڈر نہیں لگا تھا کہ گرا موٹر سے جا رہا تھا. میں نے کہا کہ دیکھو بھائی بولے کہ گرا ہونا نہیں مجھ کو، لیکن میں اللہ کا ذرا بھی نہیں کرتا. کوئی بادشاہ وقت کو تبھی کو کرتا، کوئی دین حق جادو ولا جولا. دین بلند ہے، بلندی سے ہم اس کو کیوں اتارے؟ اپنے دین کو کیوں؟ حضرت مولانا علی کا جو اجلاس تھا، بہت بڑا اجلاس تھا. بہت سے لوگوں کو دیکھو گے. میں مولانا علی نے کہا کہ ہمارے پاس لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ چیز کیوں نہیں سکھائی جاتی. کہا ہمارے پاس جو چیزیں سکھا رہے ہیں. علی نے تمام عرب نہیں پوری دنیا کے علماء موجود تھے. فرمایا کہ ہمارے پر جو ہم نے دے دیا آگے آپ دیجیے. ہم نے جو انتظام کرنا تھا ہم نے ہمارا یہ مطلب تھا، ہم نے آگے آپ دیجیے. ہم نے یہ دکھا دیا کہ جو عرب میں ہو رہا ہے وہ ہمارے ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے. زبردست عرب علماء تھے. ہم نے ان کو دکھلایا ہے یہ بلا کر کے جو آپ وہاں کام کر رہے ہیں ہمارے ہندوستانی لوگ بھی وہی کام کر رہے ہیں، اور ہندوستانی لوگوں کو بھی دکھلا رہے ہیں کہ جو ہم تم کو سکھاتے ہیں یہی وہ بھی سکھاتے ہیں. بولو موافق ایک وہاں پر عمل نہ تھا. اللہ
معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے علم کی قدر ہو. قرآن کی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی عظمت والی اللہ کی تعظیم کردہ چیز کی ناقدری کرتا ہے تو اسے اللہ کی تعظیم کردہ چیز کی تذلیل کیا اس کا نتیجہ اس کو ملے گا. ان سے ہم نے ٹھیک جواب دیا. میں نے کہا تم پڑھاتے کرتے ہو خود کہہ رہے ہو جیسے آپ دو حافظ بنا کے چھوڑ دیتے ہیں. میں نے کہا آپ پر چھوڑتے ہیں, آپ پڑھاتے کر رہے ہیں, ایک ایک پڑھا ہر ہاتھ کو دیجیے تو چپ. لیکن میں ڈر رہا تھا کہ گڑبڑا ہے موٹر سے گرانے دے, جو کہ لوگ ناگواری بھی ہوتی ہے بات کرتے ہیں, لیکن ہم لوگ ڈرتے تھے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل علم بلند ہے, بلندی رہے گا, بلند رہے گا. معمولی چیزوں سے بلندی کا تعلق صرف یہ تو نہیں کہ یہاں بیٹھے سے بلندی ختم ہوئی, وہ تو ایک منصب ہے. قرآن حدیث کا منصب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص معظم چیز کی توہین کرے گا اسے بے ادبی کیا. تم کو قرآن کا علم دیا اور تم اس کو کم اگر سمجھتے ہو تو تم جانو تمہارا کام. ابھی عرب کا عالم یہ لکھتا ہے, میں جلدی دیکھا ہے, لکھا ہے کہ لڑکا بہت ہونہار تھا. لندن یا امریکہ کا معاملہ, بہت ہونہار لڑکا, عربی میں بھی شاید انگریزی میں بھی آیا ہوں لیکن میں پڑھتا رہتا. تو اسے بہت سزا کی بہت ہونہار لڑکا ہے, میں اس کو فلاں چیز سکھاؤں گا, فلاں نہیں مطلب انجینئرنگ کی اور جو سائنس کی. ایسے میں بیمار ہو گیا, سخت بیمار ہو گیا. تو کہا کہ اب تو اس لائق نہیں رہا, اب کسی مکتب میں اس کو ڈال دو. عرب والے نکلا ہے, کہا اس کو مکتب میں ڈال دو. مکتب میں ڈال دیا تو وہ اچھا ہو گیا مکتب کی برکت سے. کہا پھر اس کو کہا کہ انگریزی میں ڈال دو, جو انگریزی میں ڈال دیا, لکھا عرب میں. یہ دین کی عظمت تمہارے لگی. پہلے اچھا تھا تو وہاں بیمار ہوا ہمارا مکتب, پھر اچھا ہوا تو پھر یہ امریکہ کو آ گئے. تم جو اپنے دین کی توہین کرو گے اللہ تمہاری عزت کو باقی نہیں رکھے گا, تمہاری عزت بھی ختم کرے. لوگوں کے قلوب سے عزت ختم ہو جائے گی. کیا جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے. ہم لوگ کبھی نہیں جان کرتے, نہیں جانتا. اس وقت میں سناتا ہوں کہ ان لوگوں کا ذہن بھی ادھر چلتا ہے, بہت سارا ہوگا. پوری کتابیں لکھتے ہیں, لکھ رہے ہیں کتاب. کہتے ہیں کیا جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے, جو تزکیہ کی کتاب ہے. شاہ فضل الرحمان صاحب سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ تصوف کتاب ہو, تصوف کتاب قرآن ہے, کچھ ہٹو. صاحب ہمارے شاہ فضل الرحمان صاحب کا جوڑا بہت زبردست عالم تھے. بہار کے مولانا سے بہت عالم مشہور ہیں. جانے ارے بیٹھو, ہم ابو داؤد شروع کرانے ہیں, بیٹھو. شکر, بہت بڑے عالم جو وہاں کے ہیں, نام احمد علی کون. کیا بیٹھو تو ابھی رہو, ہم ابو داؤد سے شروع کرانے والے ہیں, بیٹھو شروع کر تب جاؤ. کوئی عالم گئے, کوئی صاحب گئے, کیا پڑھتے ہو؟ مالی کچھ نام کا مجالہ نے کہا تھا. کہا ان کی قبر کو دیکھو کیا ہو رہا ہے. ایک معمولی آدمی مسلمان ہے, اس کی قبر کو جاؤ دیکھو اس میں کیا ہو رہا ہے. صاحب بہت زیادہ صاحب الہام بس معلوم. میں دوسرے ملک میں گیا تھا تو وہاں کہا کہ بھائی ماں شاف الرحمان صاحب نقشبندی ہے, نقشبندی بزرگ ماں شاف الرحمان صاحب کچھ واقعہ بیان کرو. ہے نا, بہت فرانس ہے. ہاں تو بہرحال تو انہوں نے کہا کہ کسی ہندوستان کے ملک سے ملک شاف الرحمان کہا ان کی کوئی بات بتلاؤ. بات بتلایا, کہا کہ وہ فرماتے تھے جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو پیار کر دیا, مجھ کو بھی یاد تھا, میں مست ہو گیا. اور کہا کہ وہ فرماتے تھے قبر پورے آئے گی تو میں کہوں گا بھی قرآن کی تلاوت کرنا تو رکوع نہیں جاؤ.
مست ہو گئے، وہ بہت بڑے عالم، آپ سب جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اس کی قدر عطا فرمائے، دل میں قدر ہوگی تو تمہاری قدر وہاں ہوگی۔ بہت فرماتے ہیں ماشاء، آج ہماری قدر جو کم ہوگی، ہم نے قرآن کی قدر کو ختم کیا، اس کا نتیجہ یہ ہے۔ بہت لوگوں پر خدا کو معلوم ہی نہیں جتنا دیکھا شان سے بیان کرتے تھے قرآن پر۔ اللہ تعالیٰ عظیم ترین شے قرآن کریم ہے، اور جو تزکیہ کی کتاب ہے، یہ لکھا ہے کسی ہندوستان کے عالم نے کبھی نہیں لکھا ہے قرآن جو تزکیہ کی کتاب کے لفظ نہیں کہ تزکیہ کتاب تزکیہ سے نقول دوسری بات جو اچھی رہتی ہے میں بیان کرتا ہوں۔ کسی تصوف کتاب میں نہیں ہوگا کہ قرآن تزکیہ کی کتاب یہ لکھ رہا ہے، کہتا ہے عربی ہے میرے پاس، ترجمہ ہم نے کیا ہے، وہ کئی مولوی مل کے کیے ہیں۔ جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے، جو تزکیہ کی کتاب ہے۔ تزکیہ کی کتاب ہم نے احیاء علوم کو تزکیہ کی رسالہ کو شریعت تصوف کتاب ہے، اس نے کہا ہے تزکیہ قرآن کی تزکیہ کتاب ہے۔ اس کا منبع اور سرچشمہ اور اس کی اصل ہے تزکیہ نفوس کا سرچشمہ اور منبع کتاب ہوتا ہے تزکیہ نفس۔ لہٰذا جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب میں تلاش کرے۔ ترجمہ ہم لوگوں کا عربی میں کیا شان ہے، ترجمہ بہت مشکل، کئی آدمی مجھے چل کیا، بہت ایسی کتابوں میں ترجمہ کرتا ہوں، بہت سی کتابیں اللہ توفیق۔ اپنے نفس کا تزکیہ چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب میں تلاش کرے، اللہ کی کتاب میں تلاش کرے۔ قال ابن عباس زمن اللہ لمن من اتبع قرآن اللہ یذل فی الدنیا ولا یشقی فی الآخرہ۔ ابن عباس نے کہا کہ اللہ نے زمانہ دیا ہے کہ جو تو قرآن کی اتباع کرے گا اس کو گمراہ نہیں کرے گا۔ ابن عباس سے کون نقل کر رہا ہے؟ ابن عباس نے کہا کہ اللہ نے زمانہ دیا ہے اس شخص کے لیے جو قرآن کا اتباع کرے اس کو کبھی دنیا میں گمراہ نہیں کرے گا، ولا یشقی فی الآخرہ، آخرت میں شقی نہیں بنائے گا، دنیا میں گمراہ نہیں کرے گا اور آخرت میں بے بہرا نہیں بامراد بنائے گا۔ اور دنیا میں گمراہ نہ ہوگا اور آخرت میں شقاوت سے متصل نہ ہو۔ پھر یہ آیت کاریم پڑھا ہمیں اتبع ہدایا ولا یضل ولا یشقی، آیت فن پڑھا قرآن، آیت ہے حدیث، پھر وہ آیت اس کی دلیل ہے کہ کبھی گمراہ نہیں ہوگی، اس حدیث فن یہ آیت ہے، یہ آیت مستحضر رکھنے لگے۔ حافظوں کو اور پڑھنا چاہیے، وہ اچھا پڑھتے تھے اچھا معنی بھی سمجھنا چاہیے، معنی کو سمجھو قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن بہت دوسری چیز ہے، قرآن مولانا بہت دوسری چیز۔ ہماری تباہ ہو رہا ہے بلا جو ہماری ہدایت کے اتباع کراؤ کبھی گمراہ نہیں ہوا، بلا یضل ولا یشقی۔ دیکھیے دونوں کی تفصیل کے لیے کر رہے ہیں کہ لا یضل، یہ شخص میری ہدایت کا اتباع کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ شقی ہوگا۔ یشقی، شقی میں بدبخت بھی نہیں ہوگا، نہ گمراہ ہوگا نہ آخر میں شقی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا جاءکم قال ابن قیم، اللہ نے ابن قیم نے فرمایا قرآن هو الشفاء التام من جمیع الادواء القلبیہ والبدنیہ وادواء الدنیا والآخرہ۔ ابن قیم نے کہا ہے، بڑے آدمی ہیں، ابن قیم نے کہا کہ قرآن وہ شفاء تام ہے، قرآن شفاء تام ہے۔ کسی حکیم ڈاکٹر کا شفاء تام نہیں ہے، شفائی پوری نہیں ہے، شفاء تام کا ہوگی، شفاء نافذ بھی نہیں ہے۔ وہ دوا دیتے ہیں کسی کو شفا ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ حضرت علی رحمۃ اللہ کے والد بھائی تھے، بہت بڑے ڈاکٹر تھے، تو
خود میں نے علی میں سنا ہے یا بارہ صدری ہے کہا ہوا عجیب بات ہے کہ جو دوا میں لیتا ہوں جس سے کسی کو شفا ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہے تو سمجھ لو کہ شفا ہوگی دوا سے، پھر اسی کسی کا آدمی آتا ویسے ہی مریض کوئی دوا دیتا نہیں شفا ہوتی، معلوم ہوا کہ دوا میں شفا نہیں اللہ دوا دیتا ہے۔ یہ بہت ابھی جلدی میں نے سنا علی میاں نے کہیں لکھا ہے یا کہیں لکھا ہے، بہت ماہر ڈاکٹر تھے ہمارا ڈاکٹر علی شاہ علی ولی کہتے ہیں کہ وہ دوا جو بالکل قابل تو سمجھتا کہ اس مرض کی دوا ہے، تب سوچتا ہوں کہ جب کوئی ایسا آئے گا مریض کی دوا دوں گا، آتا ہے دوا دیتا ہوں بس سمجھ گیا میں کہ دوا میں شفا نہیں اللہ کے ہاتھ میں شفا، یہ بھی ان کی معرفت کی بات ہے۔ بہت سی دوائیں کہیں چلتی ہیں وہ بائی مر جاتا کوئی نفع کرتی ہیں، یہ بھی دوا ہوتے بیماری بازار۔ اللہ نے کہا کہ قرآن شفا تام ہے تمام بیماریوں کے لیے، ہاں وہ قلبی ہوں یا بدنی ہوں یا دنیوی ہوں یا اخروی ہوں، سب کے لیے شفا ہے قرآن۔ اللہ ہم سب لوگوں کو قرآن پر یقین ہو شفا دے۔ ایک حضرت ہمارے رہتے تھے ایک دیہات میں، ہمارے گھر میں میرے انتقال ہوا کے بعد دیہات چلے گئے، تو ایک مجذوبہ بھی رہتی تھی، واقعی حضرت نے کہا مجذوبہ ہے، تو اس کے بعد دور سے لوگ آتے تھے، بچھو جب ڈر مارتا تھا تو آتے تھے، تو حضرت کے مولوی جو رہتے تھے کہتے واقعی جھاڑتے تھے پیدا ہو جاتا تھا، تو لوگ بہت مولوی جو بیٹھے رہتے تھے کہتے تم لوگ گاڑی بھر بیٹھے تم لوگ کام نہیں کرتے، اور مجذوبہ کرتی تھی تم لوگ گاڑی بھر بیٹھے ہو، حضرت فرمایا ایک گاڑی کا کئی گاڑی بیٹھے تب بھی یہ کام نہیں کر سکتے یہ لوگ، انداز تھا مجذوبہ کہتے تھے تم لوگ گاڑی بھر بیٹھے ہو، ایک سڑک سمجھے گاڑی بھر سمجھے گاڑی پر بیٹھے ہو تم لوگ کیوں نہیں کرتے، مجھ کو مجبور کیوں کرتے ہو، مجبور گھر میں دیکھا تو حضرت فرماتے تھے کہ گاڑی میں کا دو گاڑی بیٹھے تب بھی نہیں کر گاڑی پھر یقین کی چاہیے شفا اللہ تعالیٰ۔ ہم لوگ سے کہتے تھے بھائی ہم کو درد ہو رہا ہے صرف فاتحہ پڑھ کے پھونکو اس کو، ہم لوگ کا درد ہوتا تھا درد پورا نہیں، تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ دل سے پڑھنا بھائی مولی دل سے پڑھنا اسی مت رسی مت پڑھنا، جس طرح کی تلاوت کا حق ہے ایسے لوگ اس پر ایمان لائیں۔ حق تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، حفظ کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، تدبر کیا جائے، یہ قرآن کی تلاوت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، نبی کی جائے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما لم یکن ویذکر۔ ہم آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے پورا اعتقاد عطا فرمائے، اس کا عمل کی توفیق ہے، اس کو تبرک بنانے کی توفیق پر عمل فرمائے، اس کو متبرک کرو، سینے سے لگاؤ، حضرت فرماتے سینے سے لگاؤ، اس کے ٹکڑے بھی جو ہے لکھا ہے امام محمد نے لکھا ہے شعر کبیر میں کہ قرآن کو تم جنگ میں بھی لے جا سکتے ہو، بتائے تبرک کے لیے دکھلاتے تھے دیکھو آپ سے ہے کہ نہیں لے جانا چاہیے، کہا نہیں اگر تبرک کے لیے قرآن کو لے جا سکتے ہو تو لے جا سکتے ہو، دکھا دیا۔ معلوم ہوا قرآن متبرک کتاب بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح عقیدہ عطا فرمائے، عقیدہ بہت بڑی، ہمارے بزرگوں کو بہت عقیدہ تھا، کوئی بیمار پڑتا تھا ہمارے لڑکا ہے نہیں ہے فرماتے تھے سب کا کرو، کیونکہ سب کا کچھ غضب رب کے غضب کو دور کرتا ہے، مقبول کے بڑے لڑکے جو ہمارے لڑکے ہیں تو بڑے وہی بیمار کیوں دے رہا، صدقہ کرو صدقہ کرو، اس زمانے میں 10 روپیہ لے دیتے صدقہ کرو بھائی، اچھا بھی نہیں، صدقہ پر رہتا ہے یقین، دوا سے زیادہ صدقے پر یقین، خدا کیا ہے سر کچھ جو غضب رب صدقہ کرتے۔ ایک طبیب تھے
بہت بڑے ڈاکٹر. ان کا واقعہ اکثر بیان فرماتے تھے کہ ایک امیر تھے, وہ بڑے بڑے طبیبوں کو بلاتے تھے, جتنا مہنگا ہو سکے نسخہ لکھیے, وہ لکھتے تھے, پھر بھیجتے تھے دوا والے کا, یہ کتنے کا ہے معلوم ہوا. اس زمانے میں 50-60 روپئے بہت ہوتا ہے, تو اتنا روپیہ خرچہ کر دیتے تھے اور چھوڑ جاتے تھے. اپنے مریضوں کا علاج کرو سستا دے کر کے. اموالکم بالزکات ودعوا مرضاکم بالصدقات اور امواج البلاء بالدعاء. حدیث جو مولانا کہ ہم گئے محاورہ روز اپنے اوقات بیان کرو, اسی بیان کیا ان کے سامنے نسبت پوری حدیث مجھے بیان کیا. بہت خوشی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان وعدوں پر یقین عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے امت کو بہت بڑی نعمت دیا ہے, رسول کے ذریعے سے بہت بڑی اعتقاد کی ضرورت ہے, عمل کی ضرورت ہے. دوا منع نہیں ہے, یہ دوا ہو لیکن اعتماد اللہ پر. اگر تمہارے ابرار صاحب جاتے تھے, سب ہمارے شیخ ہیں, بہت ہی شیخ ہیں ہمارے, کہتے تھے دیکھو کوئی بیمار ہو تو دوا کرو, ڈاکٹر کو دکھلاؤ, یہ پہلے اللہ کی طرف نظر کرو, پہلے اللہ یہ اللہ شفا دے, اس کے بعد ڈاکٹر کو دکھلاؤ. بہت قانونی آدمی تھے, بہت چیزوں کا اعتداد کیا کرتا. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر, قرآن حدیث کی ہدایات پر ہم کو عمل کی طرف. آج رمضان کا ہمارے لیے یہاں پر آخری رمضان ہے, اس وجہ سے آپ نے تقریب طویل بھی ہو گئی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ صحیح طرح سے ترجمانی قرآن کے حدیث کی ہوتی رہنے سے اپنے بزرگوں کی صحیح ترجمانی بھی ہوتی رہے, اور اللہ پسند کرے, اللہ راضی ہو جائے. اس عمر میں بھی اگر اللہ راضی نہیں ہوا کیا ہوگا, اس بنا کر رضا دے. اللہ منی اثر صحت خاص دعا ہے. اللہ منی اثر صحت والعفت والامانت وحسن الخلق ورضا بالقدر. اس کی بھی دعا کرو, یہ کتنی جامع دعا ہے. اللہ منی اثر صحت والعفت والامانت وحسن الخلق, اور کیا رضا بالقدر. جو اس کے بعد بھی اگر اللہ کی طرف سے آئے اسے راضی رہو, ہے نہیں. عقید اللہ صحت یہ سب مانا یہ اللہ. اس کے باوجود اگر مسئلہ نہ ہو اور کوئی ایسی چیز ہو جو ہمارے نفس کو گرا ہو تو ہم اس کو گرا دیں. دعا میں کامل دعا ہوئی نہیں. اللہ منی اثر صحت والعفت والامانت وحسن الخلق. نبی پوری تعلیم دے کے گئے, اليوم اکملت لکم دینکم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو نافذ نہیں رہے گا. اللہ کہتا ہے کامل کیا, ظاہر کے اعتبار سے کامل اور باطن کے اعتبار سے کامل ہمارا دین. ہر کسی کے احکام موجود ہیں, ہر کسی کا علاج اس سے موجود ہے. اتنا پورا یقین رکھو اس دین پر, انشاءاللہ اس دین کے فوائد ان کے برکات سے ہم مستفید ہوں گے, اور اللہ کی رضا کا تو سب ہے ہی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا ہے آپ کے سامنے یہ وہ ہے کہ ابھی کبھی ہے تو ہم لوگ کا سفر ہوگا. اب آئندہ ملاقات پھر نہ ہو, اگر کوئی کوتاہی مجھ سے ہوئی ہو تو معاف کریں گے. اور ہمارے اندر تو بہت سی کوتاہی ہیں, بیماریاں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بہت سا کنبہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہم کو فراغت عطا فرمائے, طمانینت عطا فرمائے. اپنے مرضیات پر ہم کو ہماری ضروریت کو چلی. اللہم اصلح لی فی ذریتی, اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. حضرت تمہارے فرماتے تھے دیکھو اپنی ضروریت کی اصلاح کے لیے کوئی اپنے پہ نہیں لیا, بلکہ ان پر لیا. جو شیخ کا ہم نے کیا ماشاء اللہ صاحب بات کہیے گا, میں نے کہا کہ حضرت فرماتے تھے کہ ہم جب مرید کرتے ہیں تو اس کو حوالے کرتے ہیں اللہ کے. یہ اللہ جب ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے تو ہم اس کی کیا اصلاح کریں. اس کو بھی جب ہم نے اپنے گرو کیا آپ کی طرف, اس مرید کی بھی آپ ہی گرو کرتے ہیں,
تاکہ آپ ہی اصلاح کریں، اسی کام کو بنائیں، ایسے کو بڑھائیں. بس باپ اللہ علیہ شفاعت کا منصب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جو آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لا إله إلا الله محمد رسول الله.